شزا باواز بلند در صلوات لا صلی علی محمد آل محمد۔ قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد پر بار دیگر باواز بلند در صلوات نعروں سے قبلہ کا استقبال کریں گے۔ وہ نعرے جو یہود و نصارہ کے محلوں کو ہلا دیتے ہیں، عرب کے ایوانوں کو ہلا دیتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ تمام مومنین کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ مولا آپ کا آنا عبادت میں شمار فرمائے، اور اس فرش غم پر ہم شکر گزار ہیں جناب قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے جو ہمارے ساتھ شریک غم ہوئے ہیں، اور بانیان برادر زوار عاشق حسین بودانی، زوار محسن بودانی، ان کے برادران کے کہ جنہوں نے سالانہ یہ اہتمام کیا اور 8ویں لال ولایت مولا رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں سالانہ مجلس رضا کا اہتمام کیا، اور جس میں فخر پاکستان قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو مدعو کیا۔ مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور بودانی برادران کے مرحومین زوار مرحوم امیر بخش بودانی، ان کی زوجہ زوار پیر بخش بودانی، ان کی زوجہ، اور ان کے تمام دیگر مرحومین کی مولا مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ قبلہ کی آمد ہے، اور ہر دفعہ میں قبلہ کی آمد کا فائدہ لیتے ہوئے قبلہ کے ہی لکھے ہوئے اشعار ان کے سامنے دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس مرتبہ بھی کوشش کروں گا کہ قبلہ کے اشعار میں پیش کر پاؤں ان کے سامنے کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا، اور عرق جبیں سے لے کر نبی بنائے گئے۔ نبی کی خلقت کے بارے میں قبلہ نے فرمایا کہ عرق جبیں سے لے کر نبی بنائے گئے، اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا، اور خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف، خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف کے در رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا، اور کیا ہے سرت و سیری نے انہیں فرد و فریق، کیا ہے سرت سیری نے انہیں فرد فریق کہ ملک بھی جہاں ہم رقاب ہو نہ سکا، اور کرم نگاہیے آقا ہیں بوذر و سلمان، کرم نگاہیے آقا ہیں بوذر و سلمان، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا، اور حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی جانشین رسالت مآب ہو نہ سکا، اور گنہگار ہے رحمت کی تلاش میں۔ کتنی عاجزی، انکساری، خضوع اور خشوع قبلہ کے پکتے میں ہے۔ یا رب آزادی آپ شاعر اہل بیت ہیں، آپ غور فرمائیے گا کہ گنہگار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے، یوں ہمارا عاصی بھی دستیاب ہو نہ سکا۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ہماری خوش نصیبی کہ فخر پاکستان ایک بہترین خطیب، ایک بہترین مصنف، ایک عمدہ لیکچرر، ایک بہترین مصنف، ایک بہترین شاعر، اور خطیب نہج البلاغہ، خطیب ممبران رئیسی، حرمین شریف ہیں، جتنے بھی حرم ہیں مولا کے، جتنے بھی آئمہ ہیں، سب آئمہ کے حرم میں موجود جو ممبر رئیسی ہے اس پر بھی قبلہ کو خطابت کا شرف عطا ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ علوم آل محمد کے علم کی عام آدمی تک رسائی کے لیے قبلہ نے
متعدد تصنیف لکھی ہیں، جس میں پیام امام، کلام امام، نہج البلاغہ اور دیگر کتنی ہی کتابیں مولا کی شان میں لکھی ہوئی قبلہ کی عام مومن کی آل محمد کے علم تک رسائی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ محبت کا پیغام ملکوں میں، محبت کا پیغام مذہبوں میں، محبت کا پیغام مسلکوں میں پھیلاتے ہیں۔ اور ایک مسلک پہ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی کہ ایک ہندو قبلہ کو فون کرتے ہیں کہ قبلہ آپ ہم ہندوؤں سے جو محبت رکھتے ہیں، اس محبت کے جواب میں اس بات سے متاثر ہو کر میں اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف ہم مسلمان ہی نہیں کہ ہندو بھی قبلہ کے محبت کے پیغام سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو بلا تاخیر میں ملتمس ہوں خطیب اہل بیت، فخر پاکستان، حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے زینت ممبر بنے اور آج کی مجلس ادا سے خطاب فرمائیں۔ اتنی ہزاروں کی تعداد میں دنیا پڑی ہے، یہ آپ نے نعرہ لگایا، یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ نعرہ پر نمبر یقین تو حسینی زندہ ہے، ازادہ زندہ ہے، مادمی زندہ ہے، یزید کے منہ میں ایک تماشا ہے، اہل شیعہ کی پہچان ہے، علی کا نعرہ حرامی حرامی کی پہچان ہے۔ لہذا بھرپور طریقے سے ان نعروں کا جواب دیں گے جو ہماری پہچان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن لعنت، اہل بیت کے دشمن لعنت، لبیک یا حسین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کو ادھر بھیج دیجیے، اس طرح بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قول الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين عووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم۔ صلوات۔ التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص،
मरहूम मग़फ़ूर अमीर बख्श भूटानी और उनकी ज़ौजा हाजी पीर बख्श भूटानी उनकी ज़ौजा, आप सबके मरहूमीन, शहदादपुर में बसने वाले तमाम सुन्नी शिया मुसलमानों के मरहूमीन, रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात। अच्छा देखिए, मैं जो आखिर में लोग खड़े हैं ना, उनकी खातिर थोड़ा सा ऊपर बैठा हूँ ताकि उन्हें मैं नज़र आ सकूँ। तो अब या तो उनके बैठने का इंतज़ाम करें, फ़र्श बिछाएं, जो भी इंतज़ामिया के दोस्त हैं उनके लिए फ़र्श बिछाएं ताकि वो बैठ सकें। और अगर आपके लिए मुमकिन है थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि ये लोग बैठ जाएं। एक सलवात पढ़ते हुए थोड़ा सा आगे आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, इनायत आपकी। थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो दोस्त खड़े हैं, बाज़ लोग तकलीफ़ में खड़े हैं, ये बैठ सकेंगे। राज़िया, मर्ज़िया, ताहिरा, ज़ाहिदा, आबिदा, साजिदा, आलिमा गैर मौलिमा, मुहद्दिसा, उम्मे अबिहा, बावाज़े बुलंदतर सल्लल्लाहु। तमाम मोमिन से गुजारिश है कि अपनी अपनी सेहत और सलामती के लिए, और अल्लामा साहब ने कहा है तो उनके कहा मानते हुए थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आए। मौला आपका ये कदम आगे बढ़ना इबादत में शुमार फरमाए। सैयद आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। आपकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। इससे बुलंद सलवात पढ़ेंगे। शहदादपुर का रिज़्क़ बढ़वाइए बुलंद सलवात से। यहाँ से बीमारियों का खात्मा होगा एक बुलंद सलवात से। सूरह मुबारक अनफाल और अज़मत हज़रत अबू तालिब। मौला अली से लेकर और मौला मेहदी तक तमाम तर कमालात का बुनियाद और असास हज़रत अबू तालिब। भाई लोगों की बात माननी है या अल्लाह की? बड़ी इनायत, आपने फौरन जवाब दिया है। मुझे दोबारा बताइए, लोगों की बात माननी है या अल्लाह की? लोग कुछ भी कहते रहे, हमें देखना यह है कि अल्लाह क्या कह रहा है। तो जो है, अच्छा, अगर अल्लाह की बात से लोगों की बात मिल रही हो तो फिर और लोगों की हम इसलिए नहीं कि लोगों की मान रहे हैं, हम बात फिर भी अल्लाह ही की मानेंगे। मगर ये हुस्न होगा कि लोग भी वही बात कर रहे हैं जो अल्लाह कर रहा है, तो किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं है। बात बहुत रोशन है कि बात अल्लाह की मानी जाएगी। अल्लाह की बात मानी जाएगी नमाज पढ़ने में, रोज़ा रखने में, हज करने में, जो शरीयत कहलाती है। शरीयत यानी अल्लाह की बात मान रहे हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं शरीयत के मुताबिक, हम रोज़ा खोल रहे हैं शरीयत के मुताबिक, हम हज कर रहे हैं शरीयत के मुताबिक। जब अल्लाह की हर बात में बात माननी है तो नबी के बाद नबी का जानशीन कौन है ये भी अल्लाह की माननी हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं ज़्यादा इस वक्त मेरा मजमून इमामत और खिलाफत नहीं है, मौजू इमामत और खिलाफत पे बात करने का इरादा नहीं रखता, वरना मेरा पसंदीदा मजमून है। तो सिर्फ एक जुमला यहाँ कह देता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि नबी ने अपने बाद किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया तो फिर वो शख्स गोया ये कह रहा है कि अल्लाह के दीन में नक्स है।
اللہ کے دین میں خلل ہے، اللہ کے دین میں نقص ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب مسجد میں پہلا قدم کون سا رکھا جائے اور مسجد سے باہر پہلا قدم کون سا رکھا جائے؟ جی، جمعرات کے دن فلاں عمل ہوگا اور جمعے کے دن ناخون کاٹے جائیں گے، یعنی جو دین ناخون کاٹنے کا دن بھی بتاتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ یہ نہیں بتائے گا کہ نبی کے بعد تمہارا رہنما کون ہے، یہ ناممکن ہے، عقلی تقاضوں کے خلاف ہے۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ میرا موضوع اس وقت امامت اور خلافت نہیں ہے، مگر ایک دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ جملہ یہ کہ ہمارے ہاں خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں۔ جو ہمارے ہاں جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، اور جو خلیفہ ہے وہی امام ہے۔ یہ کہیں اور کی سوچ ہے جو کہیں کہیں ہمارے یہاں بھی نظر آتی ہے کہ مولا علی خلیفہ چوتھے ہیں، امام پہلے نہیں، جو پہلا امام ہے وہی پہلا خلیفہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا اور یوم حسین سے خطاب کرنے آئے تھے خواجہ نظام الدین ثانی، اہل سنت کا بڑا نام، دہلی میں جن کا مزار ہے، غریب نواز ان کے سجادہ نشین۔ وہ خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے، سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ اور آواز دے کر کہنے لگے ترتیب دو طرح کی ہے، ایک ترتیب خلافت ہے، ابھی ان کا عقیدہ ہے، ترتیب خلافت ہے اور ترتیب امامت ہے، ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں اور ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب خلافت میں، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے، اور 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ یہ میرے بھائیوں کا عقیدہ ہے، میں اپنے اس منبر کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جو خلیفہ ہے وہی امام ہے، جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، یہ دو لوگ نہیں ہیں، دو وجود نہیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، امت کے امام ہمارے خلیفہ تو نہیں ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے امام نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے امام نہیں ہیں جی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے، یعنی وہاں سے دیکھیں گے تو خلیفہ اور یہاں سے دیکھیں گے تو امام۔ امت دیکھے گی تو امام، اللہ بولے گا تو خلیفہ۔ تو جسے اللہ خلیفہ کہہ رہا ہے وہی امت کا امام ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ، پھر دوبارہ سوال کر رہا ہوں، اللہ کی ماننی ہے یا بندوں کی؟ بندے تو بہت کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بندے بہت کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بندوں کے نزدیک تو مثلاً دیندار نقصان میں ہے اور بے دین فائدے میں ہے۔ بھائی متقی پرہیزگار ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، 4 دفعہ حج کر کے آئے ہیں، ہر 6 مہینے بعد کربلا زیارت کرنے جاتے ہیں، نمازیں ان کی پوری ہیں، روزہ کوئی چھوڑا نہیں ہے، قرآن روزانہ پڑھتے ہیں، متقی ہیں نا، اس لیے ترقی نہیں کر رہے جی۔ انہیں نہیں دیکھا اپنے، انہی کے تو دوست ہیں، وہ فلاں محلے سے فلاں محلے گئے اور پھر فلاں سے فلاں چلے گئے، اور پھر اب اس وقت مہنگی ترین سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ وہ ان کے دوست کے پاس دیکھو اب تک بھی موٹر سائیکل ہے، اور وہ دیکھو کتنی 2 کروڑ کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں۔ تو کہہ لیں بھائی وہ جو ہیں جن کے پاس اب تک بھی موٹر سائیکل ہے، دیندار ہے نا، وہ دونوں ڈاکٹر دونوں ساتھ پڑھے تھے نا فلاں میڈیکل کالج میں، اور پھر دونوں نے جاب بھی ساتھ شروع کی تھی، دونوں نے مطب بھی ساتھ شروع کیا تھا، مگر ایک ابھی تک وہیں رکا ہوا ہے جہاں تھا، یہ 20 سال پہلے جہاں تھا وہیں ہے، کیونکہ دیندار ہے نا۔ اور وہ جو جعلی دوائیں بیچتے ہیں، وہ جو مریضوں کو ذبح کرتے ہیں، وہ دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، دین نہیں ہے نا ان کے پاس۔ عزیزان گرامی، تصور دنیا کا یہ ہے کہ جو بے دین ہوگا وہ فائدے میں ہوگا اور جو دیندار ہوگا وہ نقصان میں ہوگا۔ اب ہم بندوں کی مانیں یا اللہ کی سنیں؟ اللہ یہ کہتا نظر آتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے، اللہ دیندار۔
اور دیندار کی نشانی کیا ہے؟ آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور دیندار کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو کہتے ہیں نا دیندار. عمل صالح انجام دینے والے کو کہتے ہیں نا دیندار. جی حق سچ بولنے والا دیندار، لوگوں کو صبر اور استقامت کی دعوت دینے والا دیندار. اور قرآن کہہ رہا ہے سب نقصان میں ہے مگر دیندار فائدے میں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بندوں کی مانے یا اللہ کی؟ ہاں، جو یہ بندوں کی ماننے والے لوگ ہیں نا، ان کا حال بتاؤں کیا ہے. ایک جگہ ایک صاحب کو باندھ کر چارپائی پہ لٹایا ہوا، ہاتھ پیر باندھ کر چارپائی پہ لٹایا ہوا، اور ایک مولانا صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے، اور وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں. اچھا، ان کے پیچھے 40 آدمی بھی تکبیریں کہہ رہے ہیں. تو ایک صاحب نے یہ منظر دیکھا تو نماز جب مکمل ہوئی تو بڑھ کے کہا بھائی کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ تو زندہ ہے اور یہ آپ نماز پڑھا. کہہ رہے میں کیا کروں؟ ایک کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں اور 40 کہہ رہے تھے یہ مردہ ہے. تو میں ایک کی مانوں یا 40 کی؟ یہ جو لوگوں کی بات ماننے والا جذبہ اور کیفیت ہے، پھر اس کا یہ مذاق بنتا ہے. بہت دیر تک آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور اللہ کیا بولتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اور اللہ کیا کہتا ہے. تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ بس آخری مثال اپنے مضمون کا مقدمہ مکمل کروں. لوگ اگر ساری دنیا مل کے کہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو لوگوں کی مت ماننا. سورہ مبارکہ انفال میں اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو